السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں کچھ اپڈیٹ آپ کو دوں گا۔ 2025 کا آج 6واں مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کون کون سے پلانٹس کی کس طریقے سے کیئر کرنی ہے۔ کافی چیزیں میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گا۔ زیادہ گرمی کے دوران کون کون سے پلانٹس جو پودے ہیں ان کو کس طریقے کا نقصان پہنچتا ہے اور آپ نے ان کو بچانا کیسے ہوتا ہے۔ جن کے پاس بندوبست واٹرنگ وغیرہ کا بہترین ہوتا ہے ان کے پلانٹس پودے بہترین جو ہے رہتے بھی ہیں، بچتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر اچھا ٹائم ملے، اگر ان کے پاس واٹرنگ وغیرہ سہولت ان کے پاس میسر ہر طرح کی ہے، تو پھر بھی ان کے پاس پلانٹس پودے اگر خراب ہو چکے ہیں تو وہ ان کی تھوڑی سی غلطی یا غفلت کی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ کچھ پلانٹس میں نے یہاں کیٹس کے رکھے ہوئے ہیں، یہ والے کیٹس کے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کیٹس ہے، اور یہ والا جو ہے ڈنڈا تھور اس کو کہتے ہیں، یہ بھی، اور ساتھ میں جو یہ پینسل پلانٹ ہے، اور ساتھ میں آگے بھی کیٹس ہے۔ یہ جیٹ پلانٹ ہے، آگے جی جو یہ باؤنسر جس کا وہ کلفی سی بنی ہوئی ہے یہ والا ہے، اور آگے سنیک ہے۔ یہاں پہ منی پلانٹ جو ہے یہ ایک پلاسٹک اس کا کانچ کا باکس ہے، اس کے اندر لگایا ہے، یہ کوئلس ہے، اور آگے سنچیریا ہے، اس کے آگے منی پلانٹ ہے۔ تو منی پلانٹ جو ہے یہ تھوڑا سا یہ آپ کو اس کا چیک کرواتا ہوں۔ تھوڑے تھوڑے سے پتے آپ کو تھوڑے سے یہ یلو نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے تھوڑے سے گرین زیادہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ یہ ایک فرنٹ گھر کے دروازے کے سامنے پڑے ہیں، یہاں پہ دھوپ زیادہ آتی ہے، تھوڑی سی دھوپ وہاں پہ کم آتی ہے۔ اسی لیے کل جو میں نے پروگرام کیا تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ تھوڑا سا جتنا سایہ پڑے گا اس کو، جتنا زیادہ اس کو تھوڑا سا سائے میں رکھیں گے تو پتے گرین اس کے بہترین رہیں گے۔ تو آپ کو روٹین بتا دوں، سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ان کو واٹرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، جتنے بھی پودے ہیں، اور سورج ڈال جانے کے بعد آپ نے واٹرنگ کرنی ہے۔ 2 ٹائم کی روٹین رکھنی ہے۔ دوپہر کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے واٹرنگ نہیں کرنی۔ ہاں فی الحال آپ گھاس کو واٹرنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کٹائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آج کل کے اندر جو ہے نا یہ 6ویں مہینے کے اندر زیادہ تر کٹائی کی جاتی ہے۔ یہ جتنے گھروں کے اندر مالی وغیرہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ کٹنگ اس مہینے کے اندر کریں گے تو ان کے آگے جو موسم بہار شروع ہوگا یا بارشیں وغیرہ شروع ہو جائیں گی، پلانٹس پودے جو ہیں ان کی کٹنگ اگر بہترین کی ہوگی تو یہ بشی بھی بنیں گے اور خوبصورت بھی رہیں گے، صحت مند بھی یہ بنیں گے۔ تو یہ میں بھی ساتھ ساتھ یہ فیکس جو ہے اس کی کٹنگ کر رہا ہوں، تو آپ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بیل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو بوگن بیل ہے، یہاں سے لے کے تقریباً یہ 1.5 کنال کا گھر ہے۔ اس کی جتنی بھی یہ پیمائش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری اس کی بیل کی کٹنگ جو ہے یہ میں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو بارش وغیرہ ہوگی یا موسم جیسے بارشیں وغیرہ ہوگی تو یہ زیادہ اوور ہو کے کسی قسم کا زیادہ بڑی اگر ٹیننگ ہو جاتی ہیں تو مالی کو کاٹنے کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کی سیٹنگ میں اور اس کی ترتیب لے کے آنے میں بھی تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ موتیے کا پلانٹس ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ اس کو موتیے کے لیے اسپیشل ہے کہ اس کو 2 ٹائم واٹرنگ بھر کے کرو۔ جتنی زیادہ اچھی واٹرنگ کریں گے اتنے زیادہ یہ پھول دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرائی سینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کافی لوگوں کو یہ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے جو ہے نا گارڈین آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک پیس تھا جو اسٹیٹ اوپر جا کے 7-8 فٹ کی ہائٹ میں ایک ہی پیس جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے بشی بنانے کے لیے، یہ جتنا بشی ہوگا اتنا ہی، یہ اگر گملے کے اندر بھی ہے یا مطلب گملے سے باہر ہے تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے بشی بناؤ۔ اگر ایک سنگل پیس ہے تو وہ کسی وقت بھی ٹہنی ٹوٹ جائے گی تو وہ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ چیک کر لیں، اس کے میں نے یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے تقریباً 6-7 پیس ہیں، اور پودا بھی بشی ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ یہ لیمن کا جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے، دراصل میں اس کے اوپر اگر زیادہ چھاؤں ہوگی، زیادہ آپ نے چھاؤں پر لگایا ہوگا، پتے اس کے زیادہ گرین بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ پھل کی تعداد کو بہت کم رکھے گا۔ اگر آپ اس کو واٹرنگ کی روٹین، اس کو 1 ٹائم 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم واٹرنگ کرنی ہے، وہ بھی شام کے ٹائم کرنی ہے، تو جو آپ کا لیمن ہے ماشاءاللہ اس کو لیمن بھی اچھے لگیں گے۔ اور فل آؤٹ ڈور لگائیں، اس کو جب بھی لگائیں، کسی سائے وغیرہ درخت کے نیچے اس کو بالکل نہیں لگانا۔ یہ موتیے کا پودا جو آپ کو نظر آ رہا ہے،
اگر اس طریقے کا پودا آپ کا بھی ہو چکا ہے، فرض کریں خراب ہے، وہ میں نے ایک پودا آپ کو چیک کروایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پتوں کے اندر یہ چچڑا پن بھی ہے، ہلکے ہلکے سے سوکھتے بھی ہیں، یہ جیسے یہ پتہ ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جتنی بھی یہ ڈیڈ ٹہنی ہیں جو جن کے اندر چچڑا پن سا آ رہا ہے، ان ٹہنیوں کی اچھی طرح سے کٹنگ کریں، کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سپرے کریں ڈائسین یا لیمڈا، تو یہ موتیے کا پودا بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک لیمن کا پودا ہے جی، ایک لیمن کا پودا میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہے، اس کے ساتھ لیمن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لیمن بالکل بھی نہیں لگے ہوئے۔ ان کے اوپر ایک تو سایہ جو ہے وہ چھاں اس کے اوپر زیادہ رہتی ہے، جیسے کہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر زیادہ تر چھاں رہتی ہے، اسی لیے جو ہے نا اس کی گرینری دیکھیں اور پتے، اور اب اس کو لیمن وغیرہ بالکل بھی نہیں لگا ہوا۔ اگر آپ کا بھی ایسا پودا ہے تو ان کے اوپر جو ہے یہ چھاں آ رہی تھی، یہ میں نے اوپر سے اس کی کٹنگ کر کے اب اس کو فل جو ہے اس کو اب دھوپ ملے گی۔ اب طریقہ یہ کرنا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا آپ نے 4-5 جو انچ کی ٹہنی ہیں، یہ والی ٹہنی ہیں، اس کی آپ نے کٹنگ کر دینی ہے، کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سپرے کریں، اس کو بھی جو ہے نا وہ لیمن زیادہ لگنے شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ میں یہ مروی کا پودا ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ خوشبودار جو چیز ہے اس کا بھی دکھایا کریں۔ یہ والی چائنا کی مروی ہے جی، اس کو تقریباً 2 سے 3 دفعہ بھی پھول اس کو لگ جاتے ہیں، پہلے اس کے پھول جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اب دوبارہ پھر اس کو یہ کلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، یہ دوبارہ اس کو بہترین پھر یہ پھولوں سے بھر جائے گی۔ کافی اس کی خوشبو 70 سے 80 فٹ تک اس کی لمٹ ہوتی ہے خوشبو کی، اگر آپ یہ لگانا چاہیں تو مروی کا پودا آپ نے اس کو 18 انچ گملے میں لگا سکتے ہیں یا زمین میں لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو فل آؤٹ ڈور لگانا ہے۔ ایک جی یہ والا پودا ہے، کنگھی پام کا پودا ہے، اس کے پتے آپ چیک کر رہے ہیں بالکل خراب ہیں۔ اس کے پتوں کی خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بھی زیادہ تر لوگوں کی بچت کر جاتا ہوں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کام جنہوں نے پودے رکھے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک گرین جو چادر ہے وہ لگائی جاتی ہے ہلکی سی سوٹی لگا کے، ٹھیک ہے، بعد میں یہ اس کے پتے جو ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتے، تو گرین بھی یہ پورا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کی اتنی شدت ہے کہ کافی پودے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، تو اب انشاءاللہ جو ہے پودوں کی دیکھ بھال آپ جلد سے جلد کر لیں، اب موسم ٹھیک ہونے والا ہے، اس کے اندر آپ کے پودے بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی کنگھی پام کا پودا ایسا ہو چکا ہے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ اس کی اچھی طرح سے کٹنگ کر دیں، کٹنگ کرنے کے بعد اس کو صاف کریں اور اس کے بعد اس کو تھائی فرنیٹ جو ہے وہ سپرے، تھائی فرنیٹ اور ساتھ میں جو ڈائسین ڈال کے دونوں سپرے مکس کریں گے تو اس کو پتے اس کے دوبارہ سے ٹھیک نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک یہ پودا ہے جی کنگھی پام کا، اس کا بھی حال ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہے یہ پتے اس کے نئے نکلنے شروع ہو رہے ہیں، تو اب جو یہ پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ڈیمیج صحیح ہے، وہ جو طریقہ دوسرے پودے کے اوپر میں بتایا وہی طریقہ ان کے ساتھ ہونا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں یہ 2 کیاریاں رکھی ہیں، زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا کوشش نہیں کی، اب یہ ان کے اندر ویجیٹیبل سبزی وغیرہ لگائیں گے، تاکہ یہ اسٹرا ایسی جگہ ہے کہ جو عارضی طور پہ سبزی وغیرہ لگائی نکال دی تو پھر اس کے پکے پودے جو ہیں 12 مہینے رہتے ہیں، وہ پودے اس کے اندر نہیں لگائیں گے، یہ صرف ویجیٹیبل سبزیوں کے لیے ہے۔ جو اندر کا میں نے آپ کو وزٹ کروایا، جو پلانٹس پودوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو اندر اب آپ کو تھوڑا سا ویو باہر کا بھی چیک کرواتا ہوں۔ یہ والی جو میں نے کٹنگ کی ہے، اس کے علاوہ جو گھاس آپ کو گرین سی نظر آ رہی ہے، گھاس جو ہے یہ خاص طور پہ 2 سے 3 ٹائم بھی ان کو واٹرنگ ہو آج کل کے موسم کے اندر، تو یہ تب جا کے گرین رہتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، واٹرنگ کی اگر کمی پیشی اگر گھاس کو آتی ہے تو یاد رکھیں ان کے نیچے ایک تو گڈوے جو ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں اور مٹی جو ہے وہ نیچے ڈیڈ ہوتی جاتی ہے، تو اس کی جڑیں جو گھاس کی ہوتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، کافی لوگوں کو گھاس پھر دوبارہ لگوانا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو باہر کا بھی وزٹ چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ باہر والی سائڈ ہے جی، چیک کریں، یہ ماشاءاللہ ابھی اس کی کٹنگ وغیرہ، یہ ترے کا جو پودا لگا ہوا ہے یہ ساری کٹنگ کر کے وہاں پر میں نے جا کے ڈھیر لگایا ہے۔ ڈھیر لگانے کے بعد اب ایک طریقہ یہ ہوگا، جتنے بھی مالی لوگ یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں جب جنہوں نے مالی رکھے ہوئے تو ان کو وہ بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بیل وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ کروانے کے بعد پھر جو ہے نا وہ نیچے آ جانا، جتنے بھی پودے ہیں یا کیاری ہے اچھی طرح سے اس کے اندر گوڈی کرنی ہے، جنگلی گھاس وغیرہ نکال کے ہلکی ہلکی سے اس کو کھاد ڈالنی ہے، تو آپ کے پلانٹس پودے جو ہیں ان کی گروتھ بہترین رہے گی اور زیادہ تر ان کے اوپر بیماری وغیرہ کا بھی اٹیک نہیں ہوگا، تو آپ کے پلانٹس پودے بھی زبردست
اور ٹھیک رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔